آپ کو سعودی عرب میں جو ایمبولینسز چلتی ہوئی ملیں گی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمبولینسز ہوں، زیادہ تر اس کے اندر قیدی ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر دکھانے کے لیے ایمبولینس لکھا ہوتا ہے، صاف لکھا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی دے آر پریزن ٹرانسپورٹرز۔ تو مجھے وہاں سے نکال کر یہ پورے جہاز تک لے گئی ایمبولینس، جہاز تک پہنچی اور مجھے پچھلے دروازے سے انہوں نے داخل کر کے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا، باقی پیسنجرز آگے بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر میں پیچھے تھا۔ پھر اسی طرح مجھے جب یہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اسی طرح ایمبولینس سے اتار کے پھر یہ مجھے دوسری جہاز سے اتار کے دوسری ایمبولینس میں بٹھایا اور وہاں سے لے کے مجھے جیل چلے گئے۔ وہاں پر بھی اگین ایک سولیٹری کنفائنمنٹ پہ انہوں نے مجھے رکھا، لیکن میرے ساتھ ایک عربی لڑکے کو داخل کر دیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اب یہ جاسوسی کا دوسرا طریقہ تھا ان کا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، دوستی لگائے گا، آپ سے اندر کی باتیں نکلوائے گا۔ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کمرے میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، مائکس بھی ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی نکلوا رہا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ طریقہ تھا اور اس کے بارے میں بھی مجھے اس شامی نے آگاہ کر دیا تھا کہ اس طرح وہ جاسوسی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لوگ داخل کریں گے۔ وہاں بھی تقریباً 3 ہفتے میں نے گزارے اور جج کے سامنے جب ہم گئے تو میں نے جج کے سامنے صاف صاف کہا کہ یہ جو عربی لکھی ہوئی ہے میں اس پہ دستخط نہیں کرتا، جو اردو ہے یہ میرا بیان ہے، عربی میں نے نہیں پڑھی، میں نہیں جانتا، میرے پاس ٹرانسلیٹر نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو جج نے بھی یہی لکھ دیا کہ جی عربی کی تصدیق نہیں ہے، اردو کی تصدیق ہے۔ اور یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ واقعی اس عربی کے اندر انہوں نے وہ تبدیلی کی ہوئی تھی کہ جس میں اقرار جرم تھا کہ جی واقعی میں ایران کے لیے کام کرتا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے